محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی وفات کے بعد فائزہ کو رشتہ داروں نے دارالامان میں بھیج دیا، مگر وہاں کے ماحول سے تنگ آ کر چند دن بعد ہی وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ نکلی۔ کام کی تلاش میں ایک فیکٹری جا پہنچی۔ اسے معمولی تنخواہ پر کام مل گیا۔ منیجر دورے پر چلا آیا، فائزہ سے ملا تو اس کے کان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیسے کٹ گیا؟ فائزہ نے کہا، یہ کان تو پیدائشی ایسے ہی تھا۔ منیجر ٹھٹک گیا، فائزہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاسپٹل سے اس کا ڈی این اے کروایا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ فائزہ تو اس منیجر کی سگی۔ میں بس خاموشی سے اپنے سامنے رکھے ہوئے دو جنازوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک 12 سال کی بچی جس کے خواب ابھی اڑان بھرنے والے تھے، اڑان بھرنے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں اسکول سے گھر واپس آئی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم لگا ہوا تھا، جسے چیر کر میں نے اپنے قدم گھر میں رکھے تھے۔ لیکن اگلا لمحہ میری موت کے جیسا تھا۔ میرے دونوں ماں باپ مر چکے تھے۔ میرے سر سے ان کی چھت چلی گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں، ان کو بتاؤں میری کیا کیفیت ہے۔ میں آپ دونوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں اپنی زندگی اپنے بچپن میں ہی گزار دینا چاہتی ہوں، آپ کے لاڈ میں، آپ کی محبت میں۔ لیکن میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جن کو بتانا تھا، جن کو سمجھانا تھا، وہ اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ وہ اس دنیا سے روٹھ کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ چند لمحے کے بعد ایک عورت میرے برابر میں بیٹھی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا اس طرح اداس مت ہو، جاؤ اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ کچھ دیر میں انہیں لے جائیں گے، پھر ساری زندگی تم انہیں دیکھ نہیں پاؤ گی۔ جب کہ میں اب کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے زنجیر کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے ایک دفعہ بھی ان کا چہرہ دیکھ لیا تو میں خود کو قابو نہیں کر پاؤں گی۔ دو چار خواتین اور میرے قریب آ گئی تھیں اور مجھے تھامتے ہوئے بولی، بیٹا آؤ ہم تمہیں چہرہ دکھاتے ہیں۔ جبکہ میں دیوار کو تھامتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ آپ لوگ مجھے پریشان نہیں کریں، مجھے کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ میری بات سن کر وہ خواتین مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا حوصلہ کرو، اگر ابھی انہیں نہیں دیکھو گی تو ساری زندگی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی، اور پھر بعد میں بڑے ہو کر خود کو کوسو گی کہ وہ موقع تم نے ہاتھ سے جانے کیوں دیا۔ ابھی کچھ دیر میں ان دونوں کو لے جائیں گے، یہ تو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس میں تمہاری یا اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جبکہ میں ایک بار پھر سر نفی میں ہلا کر بولی، میں ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے فورس مت کریں۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو، میری سانسیں کوئی چھین رہا ہو، مگر وہ خواتین زور زبردستی مجھے میرے ماں باپ کے جنازے کے پاس لے آئی تھیں۔ میری نظر جیسے ہی کفن میں لپٹے ہوئے اپنے ماں باپ پر گئی، میری حالت ایک ایسے پرندے کی مانند ہو گئی جس کے پاس پر موجود تھے لیکن وہ اڑنا بھول گیا تھا۔ میں چلا کر رونے لگ گئی، بابا، امی اٹھ جائیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں کبھی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ بابا، امی، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ اللہ میاں میرے ماں باپ کو مجھے لوٹا دیں۔ میں صرف 12 سال کی ہوں، مجھے گھر سنبھالنا نہیں آتا، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ امی جان، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں بھوکی ہوں۔ امی، کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے، آپ اٹھ جائیں نا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی میں بھگ بھگ کر رونے لگ گئی تھی، لیکن ان کے جنازوں میں ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ خواتین ایک بار پھر میرے قریب آ گئیں تھیں اور مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولیں، ایسے حوصلہ مت ہارو،
حوصلہ کرو، ہمت کرو۔ لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھٹک کر بولی، مجھے یہ ہمدردیاں نہیں چاہیے ہیں، مجھے میرے ماں باپ چاہیے ہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے بغیر نہیں، ان کے بغیر مجھے ایک لمحہ سانس نہیں آتی۔ یہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ امی بابا کچھ تو میرا خیال کریں، ایک دفعہ دیکھیں آپ کی لاڈلی بیٹی کتنا رو رہی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے سارے کام خود کروں گی، آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، وقت سے سو جایا کروں گی، موبائل فون نہیں چلاؤں گی، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ پلیز امی بابا جاگ جائیں، میں مر جاؤں گی آپ لوگوں کے بغیر، مجھے جینا نہیں آتا، یہ دنیا مجھے نوچ کھائے گی۔ امی، آپ نے کہا تھا کہ اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہوں تو اولاد کی تکلیف کوئی نہیں سنتا۔ میرا کیا ہوگا؟ کم عمری میں ہی مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی تھی، بہت چھوٹی عمر سے ہی میں نے زندگی کو بہت حساس طریقے سے جیا تھا۔ میں ان بچوں میں سے بالکل نہیں تھی جو اس عمر میں بچپنا رکھتے ہیں، بلکہ میں کم عمری میں اتنی سمجھدار تھی کہ اکثر میرے بابا جان کہتے تھے کہ تم بڑی ہو کر کوئی سائنٹسٹ بنو گی، تمہاری باتیں بہت منفرد ہوتی ہیں، جبکہ میں ہمیشہ مسکرا دیتی تھی۔ لیکن آج مجھے ایسا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی آدمی آ گئے تھے اور میرے ماں باپ کے جنازے کو کندھے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ میں ان دونوں کا جنازہ تھام کر شدت سے روئی تھی۔ ایسا مت کریں انکل، میرے بابا کو مت لے کر جائیں، ہمارے گھر کو کون چلائے گا؟ امی نہیں، آپ نہیں جائیں۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مجھے سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہو رہی تھی، مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا نظر آ رہا تھا، لیکن میری تکلیف کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور میرے ماں باپ کے جنازے کو ہمارے چھوٹے سے دروازے سے لے کر چلے گئے تھے۔ میں روتی رہ گئی تھی، چلاتی رہ گئی تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے سمجھ سکتا تھا، مجھے تھامتا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی، میں روشنی میں کھڑی تھی، لیکن جب میرے ماں باپ کا جنازہ میرے گھر سے چلا گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پوری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، میرے سر پر چھت نہیں رہی، ایک کھلے آسمان تلے مجھے پھینک دیا گیا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ امی بابا کے انتقال کو آج پورا ایک ہفتہ بیت گیا تھا، اور آج ہمارا پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا اور ان کے درمیان میں کسی مجسمے کی مانند تھی۔ بڑے چاچو میرے بڑے تایا کو دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو بھائی، میری اپنی 3 اولادیں ہیں، اگر میں اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ویسے بھی پائی پائی جوڑ کر میں اپنے بچوں کی فیسیں بھرتا ہوں، گھر میں راشن بھی روز کا ڈالتا ہوں، میں کیسے ایک بچی کی اور ذمہ داری لے لوں؟ اگر میں اس کو سرکاری اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں تو بھی بہت پنچایت ہوتی ہے، یہ ایک زندگی ہے، اور ویسے بھی یہ کون سا؟ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی بڑے تایا میرے چاچو کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، خاموش رہو، افتخار ہمیشہ اس بات کو سامنے لانے سے منع کرتا تھا، اپنی زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی اور کس وجہ سے بولی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ بڑے تایا اب چھوٹے تایا کو دیکھنے لگے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ بلند کر دیے تھے اور صاف گوئی سے بولے تھے، دیکھے بھائی، اولادوں میں فرق آ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کی اولاد کو اپنے گھر میں لا کر اسے تکلیف دوں۔ ہماری عورتیں باہر کی آئی ہوئی ہیں، ان کو ہمارے خاندان کے نظام کا اتنا علم نہیں ہے، اگر علم ہے بھی تو وہ کبھی بھی اس بچی کو وہ پیار نہیں دے پائیں گے، بلکہ الٹا اس پر ظلم کریں گی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں کوئی ٹھوس فیصلہ لینا چاہیے، اور جس طرح سے چھوٹے نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی بھی، وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائے تھے جب بڑے تایا نے انہیں بھی ٹوک دیا تھا، میں منع کر رہا ہوں نا، یہ بات مت کرو، پھر کیوں بار بار مدعا اٹھا رہے ہو؟ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایک ایسا فیصلہ لینا ہوگا جو کسی پر بھی بھاری نہ لگے، نہ میں اس بچی کو گود لے سکتا ہوں اور نہ تم دونوں،
بہن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دوسرے خاندان کی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایک ایسا فیصلہ لینا ہے جو اس کی زندگی کے لیے آسان ہو۔ یہ ہمارے بھائی کی بیٹی تھی، اس کی ذمہ داری تھی، اس کے نام کے آگے اس کا نام لگتا ہے، تو اب ہمیں اسی حیثیت سے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ بڑے تایا مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی چھوٹو چاچے کی بیوی بولی تھی، دیکھیں بھائی، اگر ہم اس حیثیت سے سوچیں تو ہم تینوں کو ہی چاہیے کہ کوئی اس کو گود لے لے، اور اگر ہم اس کی حیثیت تھوڑی کم کر کے سوچیں تو ہم بہتر طریقے سے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ میں خود غرضی سے بات نہیں کر رہی ہوں، اور نہ ہی اس میں میرا اپنا فائدہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب پر پرسکون رہیں۔ یہ بھائی کی بیٹی تھی، ہم سب کے لیے عزیز ہے، مگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم تینوں ہی بچے والے ہیں اور نند کے حوالے بچی کو کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو میرے پاس ایک بہترین مشورہ ہے، اگر آپ سب چاہیں تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ دارالامان، وہاں پر کافی یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ 18 کے بعد وہ لوگ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، پھر ہم میں سے کوئی بھی اس کو لے کر آئے گا اور ہم تینوں مل کر اس کی شادی کروا دیں گے، اس سے ملتے جلتے رہیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں۔ بولیں آگے اب کیا کرنا ہے؟ چاچی کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ کوئی اتنا بے حس بھی ہو سکتا تھا؟ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آسمان کو دیکھنے لگی تھی، دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر رہوں اور اپنے باپ سے شکوے کروں کہ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جانے کی، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے اگر اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہونا تھا تو مجھے اس دنیا میں لائے کیوں؟ مجھے پیدا کیوں کیا؟ چند لمحے کے بعد بڑے تایا، چھوٹے چاچو اور چھوٹے تایا نے مل کر میرے لیے فیصلہ لے لیا تھا کہ اسی میں بھلائی ہے۔ ہماری زندگی بہت مشکلوں میں ہے، ہم ایک اور زندگی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے یہ دارالامان میں رہے اور خوش رہے۔ ان لوگوں نے فیصلہ لے کر میری طرف دیکھا تھا اور وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں تھک کر بولی تھی، مجھے منظور ہے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھوں گی تو مجھے میرے ماں باپ یاد آئیں گے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب مزید تکلیف اٹھا سکوں۔ اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی حقیقت پر مبنی تھی۔ جب سے چاچو تایا، ابو اور چھوٹے تایا آئے ہوئے تھے، مجھے بار بار میرے بابا جان یاد آ رہے تھے۔ ان لوگوں کی شکلیں آپس میں بہت ملتی جلتی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد چاچی وغیرہ کمرے میں آ گئی اور میرا سامان باندھنے میں میری مدد کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ مجھے ہدایات کر رہی تھی کہ بیٹا وہاں جا کر شرارت نہیں کرنا، جس طرح کا اصول ہو اسی طرح چلنا۔ دیکھو، تمہیں اپنی زندگی اب خود بنانی ہے، ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو تمہیں اپنا آپ خود سنوارنا ہوگا۔ ہم پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ تم خود کے لیے کچھ کرو۔ مگر میں نے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے کپڑے، ضرورت کا سامان وغیرہ باندھ کر میں باہر آ گئی تھی۔ میرے گھر کو میری آنکھوں کے سامنے تالا لگا دیا گیا تھا۔ ایک چابی مجھے دے دی گئی تھی جو مسلسل طور پر میرے پاس رہنے والی تھی، اور ایک چابی بڑے تایا نے رکھ لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کا سامان تمہارا سامان اور یہ گھر تمہارا ہی ہے، تو تمہاری شادی کے وقت ہم یہ سب بیچ کر تمہیں خوشی خوشی رخصت کر دیں گے۔ لیکن دیکھو، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، اور اکیلے تم اتنے بڑے گھر میں چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جبکہ میرا دل بار بار مجھے ایک بات کہہ رہا تھا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو یہ لوگ میرا گھر بیچ کر کھا جائیں گے۔ کم عمری میں ہی مجھے اتنی سمجھ ضرور تھی کہ دنیا پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہ سب بھی پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ میری امی جان نے کہا تھا، اگر کبھی ہم چلے جائیں تو یہ گھر تمہارا ہوگا،
لیکن آج مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب یہ گھر میرا نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میرے باپ کے رشتہ دار نوچ کر کھانے والے ہیں۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ تایا، ابو اور چاچو مجھے لیے دارالامان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، وہاں پر مجھے کس طرح سے رہنا ہے، کون سے اصول مجھ پر لاگو ہوں گے۔ بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ دارالامان میں لاوارث بچے رہتے ہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ مجھے ایک دارالامان لے آئے تھے۔ سامنے کھڑے ہو کر میں نے اس عمارت کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کاش میں یہاں نہیں آتی، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ لیکن انسان کی زندگی میں کئی کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور چاچو اور تاؤ کے ساتھ اندر بڑھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو سمجھانے سے قاصر تھی۔ میری نظر بے اختیار دائیں جانب گئی تھی، جہاں پر کئی لڑکیاں مجھے جالی کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں بھی کچھ وقت کے بعد وہاں پر کھڑی ہونے والی تھی۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ ایک 12 سال کی بچی جس نے کئی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، جس نے کئی طرح کی منزلیں ابھی پار کرنی تھی، وہ ایک ایسے ادارے میں کھڑی تھی جس کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور ایڈمنسٹریشن آفس چلے گئے تھے۔ وہاں پر میرے بارے میں تمام تفصیلات ان لوگوں نے لے لی تھی اور میرا سامان وغیرہ لے کر تایا اور چاچو سے کچھ دستخط وغیرہ کروائے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی، مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بس کھڑکی کے پاس کھڑی اس بڑے سے لان کو دیکھے جا رہی تھی جہاں میرا مستقبل چھپا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا اور چاچو میرے قریب ہی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں سنجیدگی سے بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے دلاسا دینے کی یا پھر کچھ بھی سمجھانے کی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ کی بہلائی ہوئی باتوں میں آ جاؤں گی۔ ماں باپ کو کھو کر اس دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو تمام رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ میں حقیقت کو جانتی ہوں۔ آپ لوگ جائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مڑ کر تک نہیں دیکھتے۔ میری بات سن کر ان دونوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور چاچو بولے، میں جانتا ہوں تم ہم سے ناراض ہو، لیکن دیکھو بیٹا، ہم بے بس ہیں۔ ہماری اولاد ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں مڑی تھی اور سامنے کھڑے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا سکتے ہیں جن کے ساتھ مجھے اب رہنا ہے؟ مجھے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، میں زیادہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انٹرکام اٹھا کر کسی نجمہ نامی عورت کو بلایا تھا۔ چند لمحے کے بعد ایک عورت آ گئی تھی۔ وہ کافی صحت مند خاتون تھی، رنگت سیاہ تھی، آنکھیں لال سرخ، چہرے پر اس نے سفید دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس عورت کو دیکھ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی، مگر میں نے اپنی گھبراہٹ کو کہیں اندر ہی چھپا لیا تھا۔ میری عادت میں شمار تھا کہ اتنی کم عمر ہونے کے باوجود میں اپنا ڈر، اپنی گھبراہٹ، اپنی تکلیف اپنے چہرے پر عیاں ہونے نہیں دیتی تھی۔ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، میں سارے جذبات اپنے اندر ہی کہیں چھپا لیتی تھی۔ ایڈمنسٹر صاحب اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولے، نجمہ اس کو لے جاؤ، یہ نئی لڑکی آئی ہے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا اور پھر سر ہلا کر بولی، آ جاؤ لڑکی۔ میرا دل زوروں سے دھڑکا تھا، نہ جانے کیوں میں نے کب کپاتے ہاتھوں سے چاچو کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ڈرو مت بیٹا، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، جاؤ چلی جاؤ۔ جبکہ میں نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا اور سر ہلا کر بولی، جی چلیں، مجھے اپنا ایک ایک قدم
من من بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عورت کے قریب جا پہنچی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر ہلکی مسکراہٹ سے بولی، ڈرو مت بیٹا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ یہاں پر کئی لڑکیاں ایسے ہی آ کر گھبرا جاتی ہیں، مگر تم کافی سمجھدار لگ رہی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے سیدھا اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے صرف ایک دفعہ مڑ کر اپنے چاچو اور تایا کو دیکھا تھا اور پھر واپس اپنا سر آگے کی جانب گھما لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل حلق کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے مجھے واضح طور پر اپنا آپ کسی زنجیر کی قید میں محسوس ہونے لگا۔ وہ مجھے اندر لے آئی۔ بڑی سی راہداری جس میں جگہ جگہ کمرے بنے ہوئے تھے، وہ مجھے بڑے سے حال میں لے کر آئی تھی جہاں میری عمر کی کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم جیسے ہی اندر کو داخل ہوئے سب لڑکیاں کھڑی ہو گئی تھیں۔ سب کے چہروں پر واضح ڈر نظر آ رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے جذبات نہیں تھے۔ وہ عورت مجھے لیے اب اندر داخل ہو گئی تھی اور بیچ میں کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی تھی، اے لڑکیوں، یہ نئی آئی ہے، اس کو یہاں کے اصول وغیرہ سمجھا دینا۔ اور رمشا، وہ سب سے بڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر اس نے کوئی بھی غلطی آج کی، اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، تمہیں ہی سزا ملے گی۔ میں اب جا رہی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ عورت چلی گئی تھی، جبکہ میں سب کو اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ ایک لڑکی میرے قریب آ کر بولی، تم یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ تمہیں کون چھوڑ کر گیا ہے اور تم کب تک یہاں رہو گی؟ اس کے لہجے میں ڈر ہی ڈر تھا۔ میری نظر اچانک اس کے بازو پر چلی گئی تھی جو اس کی آدھی آستین سے چھلک رہا تھا۔ وہاں پر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کوئی راڑ لگائی ہو، وہ بھی گرم، جس کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ میں اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی، یہاں کچھ ہوا ہے کیا؟ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولی، یہ میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گی، پہلے تو میری سوال کا جواب دو۔ باقی لڑکیاں بھی میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً کوئی 25 کے قریب تھی۔ میں دھیمی آواز میں بولی، میرے چاچو اور تایا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، امی بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے اب میرے ماں باپ کے گھر کو گدھوں کی طرح میرے باپ کے خاندان بال نوچ کھائیں گے، اس لیے مجھے یہاں پر پھینک دیا گیا ہے۔ خیر اب تم بتاؤ، تمہارے بازو پر یہ نشان کیسا ہے؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی جب اچانک وہ بڑی لڑکی میرا ہاتھ تھام کر بولی، چلو تمہیں اوپر بلایا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بولی، کیوں اوپر کیا ہے؟ تمام لڑکیوں کا چہرہ اچانک ہی بجھ گیا تھا۔ وہ سب اس کو دیکھتے ہوئے بولی، رمشا رہنے دو، تم بات کرو، تمہاری یہاں سنی جاتی ہے۔ یہ ابھی نہیں آئی ہے، یہ کل اس رسم کو نبھا لے گی، آج اس کے ساتھ ایسا مت کرو، اس کے ماں باپ بھی مر گئے ہیں۔ جبکہ وہ شفافیت سے بولی، اس کے ہی نہیں، ہم سب کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، جبھی ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ یہ رسم ہے اور اس کو نبھانی ہوگی، اگر یہ پیچھے ہٹے گی تو اسی کو ہی نقصان ہوگا۔ میں اس کی بھلائی ہی چاہتی ہوں، بہتر ہوگا تم سب خاموش رہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لیے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میں اس بڑی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولی، یہاں پر رہنا ہے تو یہاں کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، اگر تم ان اصولوں کی پاسداری کرو گی تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن اگر تم ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرو گی بلکہ سب سے الجھتی رہو گی تو یاد رکھنا تم اپنے لیے عذاب خود کھڑا کرو گی۔ تمہیں جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ زندگی میں اب دوبارہ کبھی تم سے نہیں مل پائیں گے، اگر وہ ملنے چلے بھی آئے تو تب بھی تمہیں ان سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ یہی یہاں کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جو لڑکی یہاں آ گئی یا تو پھر وہ 18 کے بعد وہ اس عذاب سے نکل سکتی ہے یا پھر مر کر۔
بہتر ہے اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ اس کی باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے ہم زینہ چڑھ رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں میں بھی اب زنجیریں لپیٹی جا رہی ہیں۔ وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے آئی تھی جہاں پر صرف ایک ٹیبل اور دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئے گی، جو بھی وہ کہے چپ چاپ کروا لینا۔ اگر تم نے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ معاف نہیں کرے گی اور تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ مجھے اس لڑکی کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میں نے جواب میں کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ مجھے وہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں عجیب عجیب طرح کے وسوسے سے آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے بند قبر میں رکھ دیا ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہیں عورت اندر داخل ہوئی تھی جو مجھے ایڈمنسٹریشن آفس سے لے کر آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں روشنی بہت زیادہ مدھم تھی، اس لیے اس عورت کو دیکھ نہ جانے کیوں مجھے مزید خوف آنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، رمشا، تمہیں یہاں کے اصول بتا کر گئی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بس اتنا بتایا ہے کہ 18 سال ہونے کے بعد مجھے یہاں سے بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے مجھ سے جو بھی ملنے کے لیے آئے گا مجھے اس کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ پائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور بولی، بے وقوف ہے وہ لڑکی، اس کو کہا بھی تھا کہ تمہیں اصول بتائے لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اب یہ تمہاری پریشانی ہے کہ تم بنا جانے سب کچھ برداشت کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے باہر موجود شخص کو بلند آواز میں پکارا تھا، فضل لے آؤ، لڑکی تیار ہے۔ چند لمحے کے بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا سا لکڑی کا باکس تھا۔ اس نے سامنے لا کر رکھا تو وہ عورت ہلکا سا مسکرائی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں کا ایک اصول ہے کہ لڑکی یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی کے بازو پر ایک نشان دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ اس دارالامان کی ہے۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی جب اچانک اس عورت نے اس باکس کو کھولا تھا۔ اندر ایک سرخ راڈ موجود تھی جو انگارے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس عورت نے اسے ایک لوہے کی چیز سے پکڑا تھا اور میری طرف بڑھتے ہوئے بولی، اپنا بازو اوپر کرو، یہاں تمہیں نشان دیا جائے گا کہ تم اس دارالامان کی ہو تاکہ آگے جا کر ہم لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولی تھی، لیکن میرا ہاتھ جل جائے گا، آپ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بولی، یہ نظام ہے، اب اس نظام کے آگے نہ کچھ چل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بہتر ہے اپنا بازو دکھاؤ۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے تکلیف ہوگی۔ یعنی نیچے جو اس لڑکی کے بازو پر نشان تھا وہ آپ نے ہی دیا ہے۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی اس نے بنا میری آستین اوپر کیے میرے بازو پر اس سرخ راڈ کو لگا دیا تھا۔ میری چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ میں پوری شدت سے چلائی تھی۔ اتنی تکلیف آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ میں چیختے چیختے زمین پر بیٹھ گئی تھی جبکہ میرا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اندر تک جلن محسوس ہوئی تھی۔ میرے بال پکڑتے ہوئے وہ عورت چیختے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ اپنی آواز کو اپنے اندر تک رکھو۔ تم سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں ان سب کے منہ بند کر دیے گئے تھے، اب تمہارا منہ کھلا رکھا ہے تو اپنی آواز کو اندر رکھو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی لیکن آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ عورت کمرے سے چلی گئی تھی جبکہ میں وہیں زمین پر لیٹ چکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد رمشا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے بازو کو مرہم لگاتے ہوئے بولے، چیخو مت اور نہ ہی یہاں پر رو، یہ آنسو بچا کر رکھو، آگے تمہیں کام آئیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جلن بھول گئی تھی۔ وہ مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولی، یہاں پر آنے والی لڑکیاں دارالامان میں نہیں بلکہ کسی جہنم میں آتی ہیں، اور اب تمہارا بھی اس جہنم میں ویلکم ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے واپس نیچے لے آئی تھی۔ میں ابھی بھی تکلیف سے پاگل ہو رہی تھی۔ کافی ساری لڑکیاں میرے پاس آ گئی تھیں اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو پہلا زخم ہے، ابھی سے رونا دھونا مچاؤ گی تو وہ وارڈن تمہیں اور بھی تکلیف دے گی، پلیز تم خود کو سنبھال لو۔ جبکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کیا بولوں۔ میں صرف اور صرف خاموشی سے ان تمام لڑکیوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی جو سب اداس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر آنکھیں بند کر لی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں اور میرے بابا جان کا چہرہ آ رہا تھا۔ میرے دل سے آہ نکل رہی تھی، کاش میرے خاندان والے میرے ساتھ ایسا نہ کرتے، کاش مجھے کوئی اپنا لیتا، مجھے اس جہنم میں نہیں آنا پڑتا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے ابھی لیٹی ہی تھی کہ جب اچانک وہی لڑکی میرے پاس چلی آئی تھی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جلدی سے اٹھو، وہ والڈن آ رہی ہے تمہارا ہاتھ دیکھنے۔ اس کی بات سن کر میں نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور کب میں بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اتنی جاندار نہیں تھی کہ اتنی تکلیف کے بعد مزید تکلیف برداشت کر پاتی۔ میری آنکھ رات کے وقت کھلی تھی، میں ایک میڈیکل روم میں تھی۔ میں گھبرا کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے بازو کی آستین غائب تھی اور وہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر اندر چلی آئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیسا محسوس کر رہی ہو لڑکی؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، چلو اب آ جاؤ ڈائننگ روم میں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ میں جی بول کر بستر سے اتر گئی تھی اور سیدھا ڈائننگ روم میں چلی آئی تھی۔ ایک بڑی سی ٹیبل لگی ہوئی تھی اور وہاں پر کافی لڑکیاں بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا، اس لیے مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ جب اچانک کھانے کے قریب کھڑی ہوئی عورت نے مجھے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تھا، یہاں تمہارے ملازم نہیں ہیں، آ کر خود لو۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو وہ عورت بھی والڈن کی طرح ہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی تھی اور ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جب وہ مجھے آدھے چاول اور ایک پتلی دال کا کٹورا پکڑاتے ہوئے بولی، دوبارہ نہیں ملے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے۔ جبکہ میں جی بول کر واپس اپنی کرسی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کافی تھا، اس لیے دوبارہ لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں جب اٹھ کر اندر جانے لگی تب ایک بار پھر وہ عورت چلائی تھی، اے لڑکی، پلیٹ کون دھوئے گا؟ جبکہ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی اور وہ دونوں پلیٹ دھو کر واپس اسی حال میں آ گئی تھی جہاں پر اب لڑکیاں زمین پر لیٹ کر سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں بھی کونے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب رمشا میرے پاس آ کر لیٹ گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں بغیر بتائے وہاں لے کر گئی تھی۔ میں نے جتنی بھی لڑکیوں کو بتایا تھا وہ نہیں جاتی تھیں اور پھر انہیں مار کر والڈن لے کر جاتی ہے، اس لیے میں تمہیں خاموشی سے لے کر گئی تھی کہ جو بھی ہونا ہے اسے کمرے میں ہونا ہے۔ یہ راڈ تو لازمی لگائی جاتی ہے اور جو نہیں لگاتی انہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے۔ اب تم جب تک یہاں پر ہو خود کو مضبوط رکھنا، تمہاری جیسی لڑکیاں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔
تمہاری جیسی 2 لڑکیوں کا اس طرح دارالامان میں انتقال ہو چکا ہے۔ میں تمہیں ڈرا دھمکا نہیں رہی، بس حقیقت بتا رہی ہوں۔ تم اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے مضبوط کر لو، اور اگر مضبوط نہیں کر سکتی تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور نم لہجے میں بولی تھی، کیا کروں گی بھاگ کر؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب جو بھی ہے یہی جگہ ہے اور مجھے یہیں پر گزارا کرنا ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور میرے پاس سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تو پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ اس طرح سے رونا، بے ہوش ہو جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ یہ معاملات ہر آئے دن ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ کل اتوار ہے، تمہیں یہ لوگ چھت پر لے جائیں گے اور تمہاری قیمت لگائی جائے گی۔ اپنے آپ کو ایک اور امتحان کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کی پشت حیران نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی کہ وہ کیا بول کر گئی ہے۔ کون سی قیمت، کون سا امتحان؟ میں اس لڑکی کے پیچھے جانا چاہتی تھی، اسے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ لیٹے لیٹے کب میں سوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ جو نئی لڑکیاں تھیں وہ ایک کونے میں بیٹھی کافی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ جب رمشا میرے پاس آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک لباس دیا جائے گا، وہ پہن لینا۔ وہی پہن کر اب تم چھت پر جاؤ گی۔ تھوڑی دیر میں مہمان بھی آنے والے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولی، تم کچھ بول کر گئی تھی، کل امتحان قیمت۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ دیکھو راڈو، بات تم نے مجھے نہیں بتائی اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بولا، مگر کم از کم مجھے یہ تو بات بتا دو کہ کیا ماجرا ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر میرا ہاتھ تھام کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو یہ سچائی بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ یہاں پر آنے والی لڑکیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہیں، یعنی ان کا باہر دنیا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا۔ تم جب 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہیں یہاں سے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا، جہاں ہماری تربیت کی جاتی ہے، تاکہ آگے جا کر ہم بڑے آدمیوں کو خوش کر سکیں۔ مطلب آج رات جو لوگ تمہیں خریدیں گے، جو سب سے زیادہ تمہاری قیمت لگائے گا، بڑے ہونے کے بعد تم اسی کے سپرد کی جاؤ گی اور پھر وہ تمہیں جس ممالک میں بھیجنا چاہے گا بھیج دے گا، اور وہاں جا کر تم اپنے مالک یعنی جو شخص تمہیں خریدے گا اس کی خدمت کرو گی۔ ابھی تم کم عمر ہو، خدمت کا مطلب نہیں سمجھتی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی چلی جاؤ گی تمہیں یہ تمام مطلب سمجھ آ جائیں گے۔ میں بے اختیار بولی، مجھے پلیز تفصیل سے سمجھاؤ۔ اور پھر جو اس نے مجھے باتیں بتائیں وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات بتا دی تھی کہ تمہاری جسمانی حالت خراب کر دی جائے گی، تمہیں ایک جانور کی طرح استعمال کیا جائے گا، تمہاری کوئی عزت نہیں بچے گی، تم ایک بھیڑ بکری ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ میری نظر ان تمام لڑکیوں پر چلی گئی تھی جو بالکل سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں ان تمام لڑکیوں کی طرح بیوقوف اور ڈرپوک نہیں تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، بے شک 12 سال کی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں اپنے حق میں لڑنا جانتی تھی، لیکن مجھے بہت ہی چالاکی سے اپنا کام بنانا تھا۔ اگر میں یہاں پر سمجھداری دکھا کر اپنا کام بناتی تو بلا وجہ پھنس سکتی تھی، اس لیے میں نے لڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اب خاموشی سے ہر طرف نظر دوڑانے لگ گئی تھی۔ مجھے یہاں سے اب بھاگنا تھا، کچھ بھی کر کے اس جیل سے نکلنا تھا۔ میں غلط دارالامان میں آ گئی تھی اور میں یہاں رہ کر اپنی زندگی تباہ و برباد نہیں کر سکتی تھی۔ فی الحال میں نے ان کے دیے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تھے اور گھٹن کا بہانہ کیے دارالامان کے مرکزی دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ٹھنڈی ہوا لینے لگ گئی تھی۔
میری نظریں لان پر ہی تھیں۔ اس دن جب میں کھڑکی سے لان دیکھ رہی تھی تو میں نے ایک دروازہ بھی پچھلے حصے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اب وہیں پر کسی بھی طرح سے پہنچنا تھا۔ میں نے گارڈ کی طرف دیکھا، وہ اونگھ رہا تھا۔ یقیناً رات بھر ڈیوٹی دینے کے بعد اس کو نیند آ رہی تھی۔ میں بہت خاموشی سے دبے پاؤں اس حصے سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھی اور بنا پیچھے دیکھے اس دروازے تک پہنچ چکی تھی، مگر دروازے پر تالا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، بس مجھے تھوڑی بہت محنت مشقت کرنی تھی۔ میں دروازے پر چڑھ کر دیوار پر بیٹھ گئی تھی اور اب مجھے نیچے زمین پر کودنا تھا۔ میں یہاں سے آزاد ہو سکتی تھی۔ میں نے پلٹ کر ایک نگاہ اس دارالامان پر ڈالی تھی اور بنا کچھ بھی کہے میں باہر کو کود گئی تھی۔ میرے ہاتھ کافی زخمی ہو گئے تھے جب اچانک مجھے اپنے پیچھے سے اس گارڈ کی آواز آئی تھی کہ کوئی بھاگا ہے، اور میں بنا دوسری نظر ڈالے دیوانہ وار روڈ پر بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے مین روڈ کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب چلتے چلتے ایک انڈسٹری کے علاقے میں آ گئی تھی۔ وہاں پر کئی طرح کی فیکٹریاں موجود تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک فیکٹری میں داخل ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک چوکیدار نے روک لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے سامنے اپنی تکلیف بیان کرنے لگ گئی تھی کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے کام چاہیے۔ یہ اگر کام کی جگہ تھی تو میں یہاں کام کر سکتی تھی۔ اس نے میری تمام تکلیفیں سن کر سیدھا سپروائزر سے بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام مل گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھ کر کپڑے پیک کرنے تھے۔ رہنے کے لیے ایک عورت کے ساتھ مجھے کوارٹر دے دیا گیا تھا۔ اتنی کم عمر لڑکیوں کو کام نہیں ملتا اور نہ ہی رہنے کی جگہ ملتی ہے، مگر میرے دکھ تکلیف اور میرے بات کرنے کے انداز سے وہ لوگ کافی متاثر ہو گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ دارالامان کے لوگ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے تھے، یا پھر آئے تھے، مجھے اس چیز کی بالکل بھی خیر خبر نہ تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ آج سب لوگ کافی تیزی سے کام کاج کر رہے تھے۔ جب مجھے سپروائزر نے بتایا تھا کہ آج مینیجر صاحب آئیں گے، ان کے سامنے سب کو اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، اور میری زندگی میرے ماں باپ کے جنازے سے شروع ہوئی تھی اور اب ایک فیکٹری میں آ کر تھم سی گئی تھی۔ میں اپنا کام ہی کر رہی تھی کہ جب شور ہوا کہ مینیجر صاحب آ گیا ہے۔ مجھے اس کی آمد سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، بس میں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ جب چند لمحے بعد وہ آدمی میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، میں نے اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اچانک میرا بازو تھام کر بولا، تمہارا یہ کان کیسے کٹا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میرے کان پر ایک کٹنے کا نشان موجود تھا۔ میں دھیمی آواز میں مسکرائی، یہ کان پیدائشی ایسے ہی ہیں۔ میری بات سن کر وہ مزید کچھ دیر بول ہی نہیں پایا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے لے کر سیدھا ہسپتال چلا آیا اور پھر میرا DNA ٹیسٹ کروانے لگا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی، مگر وہ مجھے خاموش کروا چکے تھے۔ تقریباً رپورٹ 1.5 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ اس دوران ہم بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن کمپنی کے مینیجر تھے، اس لیے میں ان کو عزت دے رہی تھی۔ چند لمحے بعد ایک شخص نے آ کر ان کو رپورٹ دے دی تھی، اور پھر اس رپورٹ کو پڑھ کر جو حال اس آدمی کا ہوا تھا، میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے تھے، اور پھر اچانک کھڑے ہو کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ کبھی میرا ماتھا چومتے، کبھی میرا ہاتھ۔ ان کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی ہو، میری بچی، جس کی تلاش میں
میں نے ہر جگہ اپنی جان ہلکان کی اور تم میری فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ یا خدا، تو نے یہ کیسا کرم کر دیا ہے مجھ پر۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے تھے، اور پھر جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، اشفاق صاحب، یعنی تمہارے بابا جان میرے گھر ملازمت کرتے تھے، ہم دونوں کے درمیان بہت اچھا رشتہ تھا، تمہارے باپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور یہی میرا حال تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا اور میرے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک پری دے دی اور تم 2 دن تک ہمارے ساتھ رہی، اور پھر اشفاق صاحب تمہیں لے کر چلا گیا۔ وہ کہاں گیا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اور اشفاق دونوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر تم مجھے نہیں ملی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ خدا کا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 12 سال کے بعد مجھے میری اولاد مل گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بابا جان کے بارے میں ان تمام کو باتیں بتا ڈالی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری بات سن کر وہ کافی افسردہ ہوئے تھے، لیکن وہ میرے ملنے پر اتنا خوش تھے کہ میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر واپس آ گئے تھے، اور جب میں نے اپنی سگی ماں کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں ہو بہو ان کے جیسی ہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہی میرے ماں باپ ہیں۔ وہ خاتون بھی مجھے گلے لگا کر خوب روئی تھی۔ یا خدا، میری زندگی ایسے ہی تبدیل کر سکتا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا مینیجر صاحب میرے بابا نکل آئیں گے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کو دارالامان کی کہانی بتائی تو انہوں نے فوراً ہی ان کے خلاف ایکشن لے لیا تھا اور پولیس میں رپورٹ درج کروا ڈالی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ تمام لڑکیوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اس ادارے کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اب خوش رہتی ہوں۔ خدا اس طرح مہربان ہوگا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے، انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ صرف یہ سب اللہ جانتا ہے آپ کی زندگی میں کب کون سا معجزہ ہو جائے، آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔